السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست حج سے متعلق ہے۔ حج کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن عظیم کے اندر فرماتے ہیں، الحج اشہر معلومات۔ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم مہینے ہیں۔ تو شوال کا جو مہینہ ہے یہ بھی حج کا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی حج کا مہینہ شمار ہوتا ہے، اور ذی الحج میں تو حج ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اب حج کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کرنا، غالب آنا، یہ حج کے معنی ہے۔ حج ایک عبادت ہے جو کہ بیت اللہ کا طواف کرنے اور مکہ شہر کے متعدد مقدس مقامات پر حاضر ہو کر کچھ آداب اور کچھ اعمال بچا لانے کا نام حج ہے۔ حج ایک بہت بڑا رکن ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے بنی الاسلام علی الخمس، اس کے اندر جو 5واں رکن ہے وہ حج ہے۔ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 5 ہجری کو فرض ہوا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 ہجری کو فرض ہوا۔ لیکن اکثر روایات جو ہمیں ملتی ہیں حج کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ حج کے پہلے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 300 مسلمانوں کا دستہ تیار کیا گیا، اور ان 300 مسلمانوں کے دستے کے جو امیر تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، امیر حج مقرر ہوئے۔ اور اسی سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ملکوں سے وفود ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کیا، اور اس حج کو حج الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس حج کے بعد 3 مہینے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اس سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج کیا۔ اس حج کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ 3 جگہوں پر خطاب کیا۔ ایک تو عرفات کے میدان میں، اور دوسرا مینا میں، اور جو تیسرا نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا وہ بھی مینا میں خطاب فرمایا۔ ان تقاریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کے مسائل کو سمجھ لو، ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں اور آپ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ پھر فرمایا، یاد رکھو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن، اور جس طرح آج کا یہ مہینہ، اور جس طرح یہ شہر۔ پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں سے یہ فرمایا، لوگوں عن قریب تم نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ اللہ رب العالمین نے جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی۔ تو حج کا جو فلسفہ ہے
اور حج کا جو درس ہے، حج کی جو تعلیم ہے، وہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی ہے، مسلمانوں کے درمیان رابطے کی ہے، مسلمانوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے اخلاق، ایک دوسرے کا رہن سہن، ایک دوسرے کا کردار اور ایک دوسرے کے مسائل، دنیاوی اور دینی مسائل ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے حج پر جانے سے پہلے انسان کو حج کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہیے، اور حج پر جو لے جانے والے لوگ ہیں ان پر بھی یہ لازم ہے کہ جن لوگوں کو وہ حج پر لے کے جا رہے ہیں ان کی تعلیمی اور اخلاقی ان کی تربیت کر کے ان لوگوں کو وہاں پر بھیجیں، اس لیے کہ وہاں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ان پوری دنیا کے لوگوں کے اندر یہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس کو اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی ہے، یہ بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق اور اس کا کردار دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے حاجی کو سب سے پہلے تربیت لینی چاہیے، اور تربیت لینے کے بعد وہاں جا کر حاجیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔